اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کی جو بھی دلی مراد ہو اسے پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 25 رجب کے دن کی عبادت اور ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے کیونکہ یہ رجب کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 25 رجب کے دن لازم کریں۔ پھر جو بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ تو عمل آپ نے پوری نیت سے کرنا ہے، پورے یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو سامعین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ سامعین، آپ نے 25 رجب کے دن مکروہ اوقات کو نکال کر جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ مناسب سمجھے، آپ نے 12 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اب نوافل آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں، کس طریقہ کار سے پڑھنے ہیں، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ 25 رجب کے دن 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور نوافل آپ نے 2 کی نیت سے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کر کے آپ نے 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور جو بھی آپ کا جائز مقاصد ہوگا، جائز حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی، جس مقصد کے لیے بھی آپ ان نوافل کو پڑھیں گے، آپ کو اس مقصد میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ تو اب میں آپ کو یہ نوافل پڑھنے کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت و برکات کے بارے میں شیئر کروں گی۔ تو سامعین، سب سے پہلے میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت و برکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جو کہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ابتدا اور شروع کو کہتے ہیں۔ چونکہ ترتیب حتی میں یہ سورت قرآن کے ابتدا میں ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی چیز کے بھی ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے علوم کی چابی ہے، اس لیے بھی اسے فاتحہ کہا گیا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب میں ہے کہ سورت فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا کہ قرآن شریف کی ابتدا اسی سے ہوئی اور نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کا خلاصہ ہے، یعنی یہ ایسی سورت ہے جو کہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایسی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ چونکہ سورت فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور اسے ہر نماز میں، ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مذکور ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ بس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی ثنا بیان کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی شان بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرے بندے نے مانگا اسے ملے گا۔ باحوالہ صحیح مسلم بخاری۔ سورت فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس سورت میں اللہ ہی کی عبادت کرنے کی
ہر قسم کی مدد اللہ سے ہی چاہنے کے بارے میں تعلیم دی گئی۔ یہ سورت سچے ایمان والوں کے سچے دل سے اللہ کے سامنے یہ عہد ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا، غیروں سے مدد مانگنی گر تجھ کو چاہیے، ایاک نستعین زبان پر نہ لائیے، کہ بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں جس میں سے میں نے آپ کے ساتھ مختصر سی بیان کی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ سورت اخلاص کو پڑھنے کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت اخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اس شخص سے جو نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، قل هو اللہ احد، اور ارشاد فرمایا یہ سورت ایک تہائی یعنی کہ تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی کو سورت اخلاص سے بہت محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ باحوالہ ترمذی۔ تو سامعین، یہ تھی مختصر سی سورت اخلاص کی فضیلت و برکات۔ اب میں آپ کو نوافل پڑھنے کا طریقہ کار دوبارہ بتاتی ہوں۔ 25 رجب کے دن 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور 2 رکعت کی نیت سے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں۔ جب آپ نے 12 نوافل پڑھ لینے ہیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر درود پاک پڑھنا، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خرم تشریف لا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام کہے اور میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں؟ اس لیے آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود پاک کو لازم پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو آپ کی ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔